ویلکم بیک۔ ایک اہم موضوع کے اوپر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو کہ حلالہ کے حوالے سے ہے۔ آپ کے بھی اگر کئی سارے سوالات ہوں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ اچھا جناب، حلالہ کیا ہوتا ہے اور کیا حلالہ کرنا درست ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے، اور اس پر بات کرنے کے لیے مفتی علی المرتضیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، اور ایڈوکیٹ عطا محمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان دونوں کو شو میں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے ہمارے شو کے لیے وقت نکالا۔ مفتی صاحب، میں چاہوں گی کہ یہ اہم مسئلہ اور اس حوالے سے بہت سارے سوالات بھی آتے ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ حلالہ کیا ہوتا ہے اور کیا یہ درست یہ حلالہ کرنا درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ نمبر ایک، سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ حلالہ جو ہے وہ کسے کہتے ہیں، حلالے کی تعریف کیا ہے، پھر یہ ہے کہ حلالہ کیسے ہوتا ہے، پھر اس کے اندر دو صورتیں ہیں، کون سا جائز ہے کون سا ناجائز ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو حلالہ ہے، یہ اس کو حلالے کی تعریف یہ ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد عورت جو ہے وہ مرد سے کیا ہو جاتی ہے، بالکل جدا ہو جاتی ہے۔ اب یہ ہے کہ جو شخص ایک شخص جو ہے وہ مثال کے طور پر جو ہے وہ دوسرا نکاح جس سے جو ہے وہ عورت کرتی ہے، تو وہ گویا کہ عورت جو ہے وہ نکاح کرنے کے بعد اگر اس سے طلاق لے لے تو وہ اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے، حلال ہو جاتا ہے، تو اس کو حلالہ کہا جاتا ہے۔ ہاں، جیسے کوئی دوسرا شخص کوئی عورت 3 طلاقیں لینے کے بعد اب وہ پہلے بندے سے جدا ہو گئی، دوسرا کوئی اس کو سے شادی کرتا ہے، ازدواجی تعلقات جو ہے وہ قائم کرتا ہے، اس کے بعد اگر وہ اس سے طلاق لیتی ہے تو وہ پہلے والے کے لیے حلال ہو جائے گی، تو اس کو جو ہے وہ حلالہ کہا جاتا ہے۔ اب اگر مثال کے طور اب یہ ہے کہ اس میں جائز صورت کون سی اور ناجائز صورت کون سی ہے، حدیث کے اندر جو مذمت بیان کی گئی ہے حلالے کی، تو وہ کون سے والے حلالے کی ہے کہ جیسے ہمارے ہاں جو ہے کوئی شخص جو ہے وہ مثال کے طور پر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، 3 طلاقیں اس نے دے دی، اب لازمی سی بات ہے قرآن کا جو ہے وہ واضح حکم ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ بس اگر تم جو ہے اگر طلاق دیو تو تم اس سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے یہاں تک کہ وہ دوسرے جو ہے وہ ایک آدمی سے جو ہے وہ نکاح کر کے اس سے طلاق نہ لے لے۔ صحیح۔ تو اگر کوئی مثال کے طور پر کوئی شخص کسی شخص کو دوسرے شخص کو ہائر کرتا ہے اور یہ شرائط رکھتا ہے کہ تم میری بیوی کے ساتھ جو ہے وہی یہ نکاح کر لو، ازدواجی تعلقات قائم کرنے کے بعد فوراً جو ہے وہ، تو یہ والا جو ہے یہی والا جو حلالہ ہے، اسی کو جو ہے حدیث کے اندر جو ہے فرمایا گیا ہے کہ جو حلالہ کرنے والا ہے اور جس کے لیے حلالہ کی گئی ہے دونوں پر جو ہے خدا کی لعنت ہے۔ لیکن لعنت جو ہے وہ یہ فرمائی گئی ہے۔ اچھا، اس کے اندر جو جواز کی صورت کیا، جواز کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ بھائی 2 افراد کے اندر جو ہے وہ جدائیگی ہو گئی ہے، اور وہ اپنی نیت کے اندر جو ہے اپنے اندر یہ نیت کر لیتا ہے کہ میں اس عورت سے جا کر جو ہے، چونکہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھر جو ہے وہ جڑ چکا ہے، پہلا جو شوہر ہے وہ بے وقوفی جو ہے وہ کر چکا ہے، تو لہٰذا میں کیا کرتا ہوں، میں مثال کے طور پر نیت کر لیتا ہوں میں اس عورت سے نکاح کروں گا، پھر ازدواجی تعلقات قائم کرنے کے بعد میں اس کو کچھ عرصے بعد دے دوں، تو یہ والا جائز والی صورت ہے۔ اچھا، یہی صورت اگر مثال کے طور پر عورت اگر نیت کر دی ہے، دیکھیں اس کے اندر شرائط نہ ہو، کمٹمنٹ نہ ہو، جیسے آج کل جو ہے بعض جو ہے وہ اخبارات کے اندر اشتہارات جو ہے وہ نعوذ باللہ چلنا شروع ہو گئے، اور بعض اس طریقے کے سینٹر جو ہے وہ قائم ہو گئے، تو یہ سب جو ہے وہ ناجائز عمل اور جو ہے وہ حرام کی صورت ہے، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ لعنت کری ہے جو حلال کرنے والا ہے اور جس کے لیے حلال کی گئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو حلالہ جو رکھا گیا ہے اور یہ جو شرائط رکھی گئی ہے کہ بھائی دوسرا مرد جو ہے وہ شادی کرے گا، پھر اس کے بعد جو ہے ازدواجی تعلقات جو ہے وہ قائم کرے گا، تو اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ یہ اس لیے جو ہے وہ یہ حلالہ یہ رکھا گیا ہے کہ بھائی نکاح جو ہے یہ کوئی جو ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے۔ یہ اگر آپ یہ دیکھیں انسانی ارتقاء، یعنی کہ جب سے انسان جو بنا ہے تو سب سے پہلے رشتہ جو انسان کا دنیا میں بنا وہ کون سا تھا؟ میاں بیوی کا تھا۔ بھائی اگر مثال کے طور پر آج اگر مثال کے طور پر اس کی اہمیت نہیں رہی اور ایجوکیٹڈ جو ہے وہ لوگ نہیں ہیں، تو اس میں اگر کوئی شخص اگر ایجوکیٹ نہیں ہے تو اس میں تو معاشرے کا قصور ہے۔ لیکن سب سے زیادہ جو حرمت والا جو ہے وہ جو رشتہ ہے وہ میاں بیوی کا ہے۔ یہ ایسے نہیں کہ جی آپ نے 3 الفاظ جو ہے جی منہ سے نکال لے اور اس کو کٹ کر کے جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ اس کو جڑ سے گھڑ دیا، تو اسی لیے جو ہے وہ حلالہ کا جو ہے وہ سسٹم رکھا کہ بھائی جو بات بھی بولو سوچ سمجھ کر بولو، اور اگر آپ سوچ سمجھ کر نہیں بولو گے تو دیکھیں یہ حلالے والا معاملہ ہوگا۔ لازمی سی بات ہے، کوئی بھی غیرت مند شخص یہ نہیں چاہے گا کہ بھائی میری بیوی جو ہے وہ کسی اور سے نکاح کرے پھر اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات کرے،
اسی لیے جو احتیاط کا دامن ہے، میاں بیوی کے اندر اختلاف ہوتے ہیں، دنیا کے اندر ہوتا ہے، تو ہر اختلاف کا معاملہ جو ہے وہ طلاق نہیں ہوتا. صحیح. تو اسی لیے جو ہے وہ حلالے کو جو ہے وہ رکھا گیا ہے. ہاں. اور جو جائز صورت میں نے بتائی ہے کہ بھئی آپ کی نیت کے اندر موجود ہے اور آپ نیت کے اندر جو ہے وہ کر کے آج کل جو معاشرے کے اندر جو کمرشلائز ہو گیا ہے، جو پیسے لے کر جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ رائج کیا گیا ہے، تو یہ انتہائی جو ہے وہ ناجائز اور حرام ہے. اور حکومت کو چاہیے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ ایکشن لے. اس طریقے کے جو اشتہارات، بہت سارے اشتہارات ایسے ہیں جو ہم نے بھی جو ہے وہ تقریباً پڑھے ہیں. صحیح. اچھا، کالر نے بھی جوائن کیا. السلام علیکم، کون بات کرے کہاں سے؟ وعلیکم السلام. صبا یحییٰ بات کر رہا ہوں اور نہایت ہی اہم موضوع پہ بات ہو رہی ہے. میرے دو سوال ہیں، ایک تو مفتی صاحب سے اور ایک وکیل صاحب سے میرا سوال ہے. صاحب نے ایک جو انہوں نے میرے دل کی بات کی کہ دیکھیں بات یہ کہ جب ہم شادی کرتے ہیں ہم اتنی دھوم دھام سے کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن جو اصل مسئلہ ہے لوگ بچوں کو سمجھانے کا، دلہا دلہن کو سمجھانے کا، وہ ہمیں نہیں سمجھاتے. کیونکہ یہ ایک ایسا ہے کہ حلالے تک نوبت کیوں پہنچتی ہے، پہنچنی نہیں چاہیے. کہ آپ کو طلاق اتنی ایسی چیز ہے جس میں شیطان خوش ہوتا ہے، تو یہ چیزیں ہمیں سمجھانی چاہیے. مفتی صاحب آپ اس بارے میں فرمائیے کہ ہمیں شادی سے پہلے بچوں کو کیا سمجھانا چاہیے. اچھا، دوسرا میرا جو سوال وکیل صاحب سے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اسلام میں تو حلالے کی حیثیت ہے، ڈیفینیٹلی آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے، لیکن جو ہمارا قانون، جو ہمارا سول لا کیا کہتا ہے، از اٹ لیگل اور از اٹ انلیگل، یہ میرا سوال ہے. ٹھیک ہے، بالکل آپ کے دونوں کوسچنز آ گئے ہیں. جی مفتی صاحب. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال جو ہے بڑا جو ہے وہ اہم سوال ہے، اور زمانہ جو معاشرہ ہے اس سوال کا جو ہے متقاضی ہے، اس بات کا جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے. ہمارے یہاں جو مثال کے طور پر طلاق کا جو ریشو بڑھا ہے، اور مثال کے طور پر جو اس طریقے یعنی کہ طلاق کے بعد جو حلالے تک کی جو نوبت جو پہنچتی ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ہم بچوں کی شادی کرنے کے لیے آتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جی بھائی شادی نمبر 1 کیوں کی جاتی ہے، یہ جو ہم نکاح کر رہے ہیں، نکاح کے معنی کیا ہے، نکاح کی اصطلاحی تعریف کیا ہے. اچھا، ایک بات جو ہے وہ آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ مثال کے طور پر ہم کسی جگہ سے جو ہے وہ جا رہے ہیں، اگر ہمیں راستہ معلوم ہوگا تو وہ راستہ ہمیں آسان ہوگا، اگر ہمارے لیے اگر معلوم نہیں ہے تو وہ راستہ مشکل ہے. دیکھیں دونوں راستہ ایک ہی ہے، اگر معلوم ہے تو آسان ہے، نامعلوم ہے تو پھر مشکل ہے. تو اسی طریقے سے بھائی مثال کے طور پر جب نکاح آپ کریں گے تو اسی طریقے سے ان کو نکاح کرنے کے جو ہے وہ مقاصد ہیں وہ بھی سمجھائیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو طلاق وغیرہ کے جو مسائل ہیں وہ بھی سمجھائیں. اگر طلاق کے مسائل اگر پتہ ہوں گے تو طلاق جو ہے وہ کبھی بھی واقع نہیں ہوگی. اچھا، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ڈرامے دیکھ دیکھ کے، فلمیں دیکھ دیکھ کے کہ جی وہ ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے ڈائریکٹ 3 جو ہے وہ دے دیتا ہے. حالانکہ شریعت کے اندر طلاق دینے کا طریقہ یہ نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کو مثال کے طور پر کسی کی بیوی جو ہے وہ ہو جاتی ہے، یعنی کہ نافرمان ہو جاتی ہے، ناشزہ ہو جاتی ہے، یعنی کہ نافرمان ہو جاتی ہے، یا مثال کے طور پر گھر سے چلی جاتی ہے، تو بھائی آپ اس کو جو ہے وہ 1 طلاق دے دیں. تو طلاق کی تقریباً 3 قسمیں: طلاق احسن، طلاق سنت، طلاق بدعت. طلاق احسن کیا ہے؟ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب مثال کے طور پر ہماری جو مثال کے طور پر میاں بیوی اگر نہیں بنتی تھی تو وہ طلاق احسن یعنی کہ 1 طلاق دے دے 1 طلاق دے کے آپ گھر پر بھیج دیں، وہ عدت پوری کرے گی، وہ خود بخود جدا ہو جائے گی. جدا ہونے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ حلالے کی ذلت سے بچ جائیں گے. بھائی آپ نے وہ کہتے ہیں کہ جی اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ بھائی جب ایک گولی سے جو ہے وہ بندے کا سر کا درد صحیح ہو رہا ہے تو تین کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی اپنے آپ کو عورت سے جدا کرنا مقصود ہے نا. ایک آپ نے طلاق دے دی، اس نے عدت جو ہے وہ پوری کر لی، عدت پوری کرنے کے بعد شوہر سے جدا ہو جائے گی. اچھا، پھر ہو سکتا ہے کہ دونوں کا مائنڈ سیٹ بدل جائے، دونوں کا مائنڈ سیٹ بدل جائے، تو اس وقت یہ ہوگا کہ چونکہ 1 طلاق دی تھی تو حلالے سے بچ جائیں گے، صرف ڈائریکٹ کیا ہوگا، نکاح ہو جائے گا. اچھا، ہاں صحیح. تو یہ آپ یہ بتائیں کہ یہ ایجوکیشن کی ضرورت ہے یا نہیں ہے اس کی، کہ اگر ہم مثال کے طور پر جذبات میں آتے ہیں 3 دے دیتے پھر سر پکڑ کے جو ہے وہ بیٹھتے ہیں. صحیح. آپ کو اگر مثال کے طور پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی میری نہیں بنے گی اپنی بیوی سے، تو آپ 1 طلاق دے دیں اور اس کو بولیں کہ آپ عدت گزار کے آپ کیا ہو جائیں، علیحدہ ہو جائیں. ہو سکتا ہے 3 مہینے بعد جو ہے وہ 4 مہینے بعد دماغ جو ہے وہ کیا ہو جائے، بدل جائے، تو اس وقت پھر حلالے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ڈائریکٹ نکاح کر لیں گے. تو ایجوکیشن کی اس پر باقاعدہ سیمینارز ہونے چاہیے، جو ایڈوکیٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں بالکل، بات کریں گے ہم. ایک بات میں آخری عرض میں کر دوں کہ صرف ایک یہ بھی تصدیق کریں گے، صرف ایک میں اپنے لیاقت آباد کی جو ہے وہ ایک بات بتاؤں گا. ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا، باقی تو ایڈوکیٹ صاحب بتائیں گے. کیا تقریباً 5000 جو ہے وہ تقریباً طلاقیں ہوئی ہیں. اچھا. ہاں، تو باقاعدہ سیمینارز ہونے چاہیے. اس کو جو ہے وہ جنگی بنیادوں پر دیکھنا پڑے گا.
बैठाना पड़ेगा लड़के को भी लड़की को भी, ताकि वो निकाह के मकासद को, जो तलाक का जो सिस्टम है उसको भी जो है वो समझाया जा सके। सही। चलें यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर अता भाई से इस हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे हैं कि हलाला क्या होता है और इसकी क्या जो है वो आगे इम्प्लिकेशंस होते हैं, क्या सिग्निफिकेंस होती है, तब भाई इस हवाले से बताइए। जी, हलाला जो है बिल्कुल हमारी जो कानून है लॉ के मुताबिक इलीगल है, ठीक है। उसमें सेक्शन 7 और सब सेक्शन 6 में जो है इसको डिस्क्राइब किया गया है फैमिली लॉ में 1961 में, लेकिन इसको हम इलीगल इसलिए डिक्लेयर करते हैं कि आजकल जो हलाला हो रहे हैं वो इस्लामी थॉट्स के मुताबिक नहीं हो रहे हैं बिल्कुल, और ये क्रिमिनल ऑफेंस हो रहे हैं, प्री प्लान के तहत हो रहे हैं। और बहुत से वाक़यात ऐसे हैं, मेरे क्लाइंट थे, उन्होंने जो है मेरे पास आए कि मेरी इस बंदे से पहले दोस्ती थी, अब दुश्मनी है। पता किया तो पता चला कि भाई उसने अपने बीवी को उससे में आके तलाक दे दी थी, और अपने दोस्त को फिर बोला कि मुझसे गलती होगी, मेरे बच्चे हैं, तो बहरहाल आप इनसे निकाह करके फिर उसको छोड़ दे, फिर मैं दोबारा से मतलब हलाला करने के वो कह रहे थे। तो वो जब शौहर ने बीवी ने जाके दूसरे उसके दोस्त से निकाह किया तो उसने बोला मैंने आपसे तलाक लेनी नहीं, तो उस वजह से अपने दोस्त से दुश्मनी हो गई। तो ऐसे जो हलाल होते हैं वो तो बिल्कुल टोटली इनलीगल है और क्रिमिनल ऑफेंस है। और बाकी मुफ्ती साहब ने इस बारे में डिटेल में माशाल्लाह से बताया है। सूरह बकरा की आयत भी जो मुफ्ती साहब ने भी बयान की है, तकरीबन 230 है सूरह बकरा की आयत। उसमें अल्लाह ताला ने जो इसका मफ़हूम यही है कि औरत जब 3 तलाक हो जाए तो वो अपने शौहर से, उस शौहर से अलग हो जाए जिससे तलाक हुई है, लेकिन जब वो उस शौहर के बाद दोबारा इस सूरत में आ सकती है कि वो दूसरे किसी और मर्द से निकाह करे, लेकिन उसमें ये ज़रूरी है कि वो अपनी मर्ज़ी से फिर तलाक वाला मामला हो। अगर आपने उसको मजबूर किया तो फिर ये गैर शरई भी है और इनलीगल भी है। ठीक है मुफ्ती साहब, इस पर मज़ीद आप एलेबरेट कर दीजिए। ये बिल्कुल जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाकायदा शराइत करना, उसको जो है प्री प्लान करना, हाँ, और बाकायदा शराइत लगाना, और नाउज़ु बिल्लाह आजकल तो पैसे तक के मामला चल गए। और जैसा कि भाई ने बताया कि बाकायदा ये इनलीगल है, मैंने बाकायदा इश्तिहारात पढ़े हैं इसमें अखबारात के अंदर। तो बाकायदा प्री प्लान करना, शराइत के साथ करना, इसके लिए पैसे लेना, तो ये शरई एतबार से सख्त हराम है। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सिर्फ लोगों एक को ही एजुकेट गुंजाइश। करने की बड़ी हाँ। ज़रूरत है। हाँ, सिर्फ एक गुंजाइश है कि आपने नियत करी और आप क्या कर लें, उससे जो है वो ज़वाजी का ताल्लुकात कायम करें, ख़ुद तलाक दे दें या औरत ख़ुद तलाक ले ले, बस। सही। अच्छा, जिस तरह से अभी मुफ्ती साहब भी जिक्र कर रहे थे, हमारे कॉलर ने भी यही बात की, अता भाई भी यही बात कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट करना चाहिए। जब वो शादी कर रहे हो तो उससे पहले उनको सारी चीज़ें बता देनी चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए कि भाई ये जो गुस्सा होता है ये नहीं करना चाहिए। आप अगर झगड़ा कर रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो उस हद तक ना जाएं कि आपको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़े, आपको बहुत प्रॉब्लम हो। लोग शायद रिलेशनशिप को बहुत आसान बना लेते हैं, या फिर आज के दौर में वो ये समझते हैं कि नहीं जी ठीक है, अगर हमारी नहीं बनी तो हम छोड़ देंगे, लेकिन फिर उसके बाद उनको याद आता है कि नहीं, हमें तो उस सेम पार्टनर के साथ ही रहना था, हमारे लिए तो वही बंदा जो है वो बेहतर था। तो आप हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी जो एक इस तरह का रिलेशनशिप का डिज़ास्टर होता है ना, उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि आप वहाँ तक नौबत ना जाने दें। आपके पास आता भाई इस हवाले से कितने केसेस आते हैं? मेरे पास तो बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन मैं अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इस वक्त ये नवंबर का महीना चल रहा है और हर डिस्ट्रिक्ट में, कराची में 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, मलीर, और 4 डिस्ट्रिक्ट सिटी कोड में, सेंट्रल, साउथ और वेस्ट, ईस्ट। हाँ। हर डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त जो फैमिली केसेस है 6000 से तजावज़ कर चुके हैं। तो ये क्या है, ये हम जो है एजुकेटेड होना चाहिए, इसमें जो है ना सेमिनार्स होने चाहिए। हाँ। और उस पर डिबेट होने चाहिए कि इस तरह क्यों हो रहा है, कि फैमिली केसेस, सबसे ज़्यादा फैमिली केसेस क्यों आ रहे हैं खासतौर कराची में। और मैं एक वाक़या अपना सुना दूं कि मैं जब जूनियरशिप में था तो मैंने अपने उस्ताद से पूछा था कि सर ये इतने सारे केसेस जो फैमिली मैटर्स क्यों होते हैं, तो मुझे बोला बेटा ये लोगों में शऊर आ गया है, लोग जो है ना तालीम याफ्ता हो गया, ज़्यादातर जो है ना एजुकेटेड लोग इस तरह आ रहे हैं, फैमिली केसेस उनके ज़्यादा। अच्छा। एक बच्चा हो, बच्चे ना भी हों, तलाक की तरफ आ रहे हैं, खुला की तरफ आ रहे हैं, मामूली बातों पे कि भाई मुझे मोबाइल यूज़ नहीं करने दे रहे, मुझे माँ बाप से मुलाकात नहीं करने दे रहे, मुझे शॉपिंग भी नहीं लेके जा रहे। इस छोटी छोटी चीज़ों पे कोर्टों में आके फिर लड़ते हैं और फिर उसके बाद जो है वो खुला की और तलाक की वो बताई जाती है। तो कम से कम यही चीज़ें आप दोनों मियाँ बीवी दोनों, सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा खातून,
دونوں کو تحمل کا جو ہے مظاہرہ کرنا چاہیے اور تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے یہ زندگی کے فیصلے کرنے چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتیں فیملی کورٹوں میں لے کے آئیں. جی اصل میں جو پرسیپشن اچھا ایجوکیشن جو ہے وہ ایجوکیشن اس حوالے سے نہیں ہے. ہاں ایجوکیشن کیا ہے کہ جی بی اے کر لیا ایم اے کر لیا, سمجھ رہے. اچھا دوسری بات کیا ہے کہ ہم نے شادی کا جو رشتہ, جو نکاح کا جو رشتہ سمجھا ہے وہ اب تک ہم نے فلمیں اور ڈرامے دیکھ کر جو ہے وہ سمجھا ہے. حالانکہ ہمیں اس کو کھول کھول کر جو ہے بتانا پڑے گا. ہوتا یہ ہے کہ آپ نے جب فلمیں اور ڈرامے دیکھ کر جو ایک پرسیپشن بنایا ہوتا ہے تو اس میں جو ہے ایک دوسرے سے امیدیں بہت زیادہ وابستہ ہو جاتی ہیں. حالانکہ ہمیں ہمیشہ زندگی کا جو ہے وہ اصل رخ جو ہے, جو حقیقت ہے وہ ہمیشہ بیان کرنی چاہیے, چاہے اپنے بیٹے ہو چاہے بیٹی کو. دیکھو بھائی یہ زندگی جو ہے وہ فلموں کی طرح ڈراموں کی طرح نہیں ہوتی کہ 1 گھنٹے کی طرح. صحیح. اچھا اس میں پھر اس کے بعد ان کو یہ زندگی کی حقیقت سمجھائی جائے. دیکھو بھائی کبھی دھوپ بھی ہوگی, کبھی چھاؤں بھی ہوگی, کبھی لڑائی بھی ہوگی, کبھی آپ کا شوہر بھی آپ کو ڈانٹ دے گا, کبھی آپ کی بیوی ہوگی وہ آپ سے ناراض ہو جائے گی. تو ان تمام چیزوں کو آپ نے کیا کرنا ہے, فیس کرنا ہے. ہم صرف اور صرف اصل میں ایک جب تک ہم حقائق کی دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنی نیو جنریشن کو جو ہے وہ نہیں لے کے آئیں گے, آپ یقین کریں اتنے کم عمر لڑکیاں جو ہے وہ اتنے کم عمر لڑکے جو ہے وہ لڑکیاں جو ہے وہ جو ہے وہ رابطے کری, بھائی کیا ہوا جی, طلاق ہو گئی, یہ ہو گئی, وہ ہو گئی. اچھا چیزیں دیکھی جائیں, معمولی سی باتیں. اچھا پھر اس کے بعد ایک چیز کی اور ضرورت ہے. جب آپ بیٹی کی یا بیٹی کی اپنی شادی کر رہے ہیں یا بیٹے سے, تو تیسرے جو فرد ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ اس چینل کے ذریعے ہماری آواز جو ہے وہ ہر جگہ پہنچا دے. آپ سے بھی کوئی پوچھنے کے لیے آئے بھائی, تو آپ ہمیشہ میاں بیوی کو بھی مشورہ دیں, میاں کو بھی مشورہ, بھائی یہ تمہارا گھر ہے, یہ تمہارا کمرہ ہے, اس کی پالیسیز آپ بنائیں, آپ دونوں ملیں, آپ دونوں بیٹھ کر جو ہے وہ مل کر بنائیں. عمومی طور پر زیادہ تر یہ ہو رہا ہے, کبھی لڑکی کی ماں جو ہے وہ اس میں ملوث ہوتی ہے باتیں سمجھانے کے لیے, کبھی وہ ہوتی ہے, یہ ہوتی ہے, بہنیں ہوتی ہیں, کبھی کیا نام ہے لڑکے والوں کی طرف سے جو ہے وہ کوتاہی ہوتی ہے. تو ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے یہ بھی ایک فیشن بن گیا ہے میاں بیوی کے معاملات میں بولنے کا. اس پہ جو ہے وہ سخت وعید آئی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میاں بیوی کے درمیان جدائی گری اس کی مغفرت جو ہے وہ شب قدر کے اندر بھی نہیں ہوگی. تو لہٰذا اگر آپ کو تجربہ نہیں ہے فیصلوں کا یا مشورے آج کل مشورہ دینا بھی فیشن بن گیا, چاہے آپ کے اندر اہلیت ہو یا نہیں ہو, چاہے سامنے والے کا بیڑا غرق ہو جائے. صحیح. تو آپ کیا بولیں, تم دونوں طرف سے یہ بولا جائے کہ اپنے گھر کی پالیسی, اپنے کمرے کی پالیسی, جی بالکل, اپنے معاملات کو اپنے حد تک رکھیں اور اپنی پرسنل لائف کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. بہت شکریہ مفتی صاحب, بہت شکریہ عطا بھائی.